ایک بڑے دستگیر یہاں آئے اور نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی میرے پیچھے. میں نے کہا موضوع کا مخ کے نہ تبکے کرسی کے سامنے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. کرسی بنے سے گزری صف نے مخ کے ولاڑے. اپنے ہاں گیا, مجھے فون کیا کہ یہ میرے مفتی. میں نے کہا یہ مفتی نہیں, یہ من المفت ہے. میں نے فتاوی شام کتاب المرضا ان کو کہا یہ نکال کے دیکھو. یہ علامہ شامی کہتے ہیں سقط القیام, کرسی پر نماز پڑھنے والے نے کھڑا نہیں ہونا ہے. ایک اور پیر دستگیر سے ملنے گئے, بیٹے تکیہ لے آؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا بغیر تکیہ کے نہیں پڑھ سکتے. پیغمبر نے تکیہ دیکھ کر کے منع کیا ہے, میز دیکھ کر منع کیا ہے. اچھا ہاں اور کیا؟ دا معشومان سر علی بھی دوں اوڑو معشومان سر آختا ہوں. الحمدللہ ان کی گڑیاں اہل سنت ہونے کے باوجود دائیں ہاتھوں پہ بندی. حالانکہ اہل سنت کے فقہاء و محدثین کا تقریباً اجماع ہے کہ گڑی بائیں ہاتھ پہ ہونا چاہیے, انگوٹھی بائیں ہاتھ پہ ہونا چاہیے. فتاوی قاضی خان کتاب الحذر والاباحہ والفتوى اليوم باتخاذها في اليسرى دون اليمنى. گڑی یا انگوٹھی صرف بائیں ہاتھ میں ہو, دائیں کی ضرورت نہیں. باہر کتاب الحذر والاباحہ. ہندی میں بھی ہے فتاوی عالمگیری جسے کہتے ہیں. تو ایک عالم دین نے مجھے فون کیا کہ یہ عالمگیری میں ہے کہ وہ بکل ذالک ورد الاثر, سب کا ثبوت مل رہا ہے. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا فاتحہ خلف الامام میں حدیثیں نہیں آئی. آپ تو درسگاہ میں باقاعدہ 10 دن تقریر کرتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے, اور امین بالجہر کے بارے میں آثار نہیں موجود. پھر تو ائمہ اربعہ میں سے ثلاثہ کو باطل کہو نا. اور رفع یدین کے بارے میں کیا حدیث موجود نہیں, لیکن ترجیح یہ ہے کہ یہ معمولات مقتدی کے لیے اور حنفی کے لیے متروک ہے. بکل ذالک ورد الاثر کے باوجود سمت متعین کرنا پڑے. نمات کار ڈیر کو آدھا بدعتیانو رد بما کولو دا مودودیانو با روافظ و قادیانانو آخوا او دای سر آختا شو کور کے آختا کو لکہ دے بلوی خطیب یا مناظر بے گڑی پا سملاس میں چمک 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 چمک. او یار خدا کا خوف کرو, بیٹھو ادھر آج اس فیصلے کو کرتے نہیں, بس اتار دیے لگائے.